بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 99 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے عبادات مالیہ سے مثال۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وفی الزکوٰۃ و صدقۃ الفطر سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وفی الزکوٰۃ و صدقۃ الفطر والعشر المذہب المعلوم انہ لا یصیر بالتاخیر مفرطا، اور زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر میں اور عشر میں مشہور مذہب یہ ہے کہ تاخیر کی وجہ سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا۔ فَإِنَّهُ لَوْ هَلَكَ النِّصَابُ سَقَطَ الْوَاجِبُ، پس بے شک اگر نصاب ہلاک ہو جائے تو واجب بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ وَالْحَانِسُ إِذَا ذَهَبَ مَالُهُ وَصَارَ فَقِيرًا كَفَّرَ بِالصَّوْمِ، اور قسم کھانے والا جب اس کا مال ختم ہو جائے اور وہ فقیر ہو جائے تو پھر وہ روزوں کے ذریعے سے کفارہ ادا کرے گا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے اس سبق کی باقاعدہ وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ سبق میں ہم نے معمور بھی مطلق عن الوقت کے حکم پر مثالوں کا سلسلہ گزشتہ سبق سے جاری تھا۔ ایک مثال ہم نے پڑھ لی تھی جس کا تعلق عبادات بدنیہ کے ساتھ تھا۔ اب یہ دوسری مثال پڑھ رہے ہیں جس کا تعلق عبادات مالیہ سے ہے۔ مصنف علیہ رحمہ نے عبادات مالیہ سے دوسری مثال دی ہے کہ جس میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 زکوٰۃ، نمبر 2 صدقہ فطر، اور نمبر 3 عشر کا۔ یہ تینوں معمور بھی مطلق عن الوقت کی قبیل سے ہیں، کیونکہ وجوب زکوٰۃ کے لیے امر مطلق آتوا الزکاۃ ہے، اور وجوب صدقہ فطر کے لیے امر مطلق ادوا صدقۃ الفطر وصاع من تمر ہے، اور وجوب عشر کے لیے امر مطلق ما سقط السماء ففیہ عشر حدیث پاک ہے۔ لہٰذا ان کی ادائیگی جمہور کے نزدیک مطلق ہے کہ ان کو تاخیر سے ادا کرنے والا معمور بھی کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والا شمار نہیں ہوگا کہ اس کو تاخیر کی وجہ سے گناہگار کہا جا سکے۔ یعنی زکوٰۃ کے لیے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، مطلق امر ہے، کوئی وقت کی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر کے حوالے سے فرمایا کہ صدقہ فطر ایک کھجوروں کے سا سے ادا کرو، اور اسی طرح عشر کے بارے میں فرمایا کہ جس کو آسمان کا پانی سیراب کرے اس میں عشر ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو وقت کی قید سے آزاد ہیں، اور جہاں وقت کی قید نہ ہو تو وہ مطلق عن الوقت ہوتا ہے، اور جو مطلق عن الوقت کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ تاخیر کی وجہ سے بندہ گناہگار نہ ہوگا یہاں تک کہ عمر میں اس کو ادا کر لے۔ اب گزشتہ بحث کی دلیل یہ ہے کہ اگر صاحب نصاب کا مال سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے ہلاک ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، اور یہ شخص زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنے کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت نے اس کو زکوٰۃ مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح اگر زمین کی پیداوار سے مالک عشر ادا نہ کر سکا کہ وہ عشر مالک سے ساقط ہو جائے تو وہ ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے گناہگار نہ ہوگا، اور اگر صدقہ فطر عید الفطر کے دن ادا نہ کر سکا تو تاخیر کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوگا۔ اب زکوٰۃ، عشر اور صدقہ فطر یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور ان تینوں کے درمیان اس لحاظ سے تو اشتراک ہے کہ ان تینوں کا تعلق مطلق عن الوقت سے ہے کہ تاخیر سے ادا کرنے پر شرعی مواخذہ نہیں ہوگا۔ البتہ پہلی 2 قسموں اور آخری قسم کے درمیان سقوط کے لحاظ سے فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ مالی نصاب اور پیداوار کے ہلاک ہو جانے سے واجب ساقط ہو جاتا ہے، جبکہ عید الفطر کی صبح ہو مال کے ہلاک ہو جانے کے باوجود واجب ساقط نہیں ہوتا۔ یعنی کہ زکوٰۃ، عشر یہ ایک طرف ہیں اور صدقہ فطر ایک طرف ہے، ان میں یہ فرق بیان کیا جا رہا ہے۔ وجہ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے وجوب کا سبب مال نصاب کا مالک ہونا ہے، جبکہ عشر کے وجوب کا سبب پیداوار ہے۔ جب وجوب کے اسباب ہی ختم ہو گئے تو ان دونوں کا وجوب بھی ختم ہو گیا، جبکہ صدقہ فطر کا جو وجوب کا سبب ہے وہ انسان کی ذات ہے،
چونکہ مال کے ہلاک ہونے کے بعد بھی ذات باقی ہے جو صدقہ فطر کا سبب ہے، تو لہذا جب سبب موجود ہے تو جو اس کا مسبب یعنی وجوب ہے وہ بھی باقی رہے گا۔ لہذا صدقہ فطر مال کے ہلاک ہونے کے باوجود بھی ساقط نہیں ہوگا، بلکہ ذمہ میں واجب رہے گا۔ اس تقریر سے مصنف کی عبارت جو تھی سقط الواجب سے پیدا ہونے والا جو ایک شبہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ وہ شبہ یہ تھا کہ مصنف نے فرمایا کہ جب نصاب ہلاک ہو جائے تو واجب ساقط ہو جاتا ہے، اور واجب کا سقوط تو زکوٰۃ و عشر میں ہوتا ہے نہ کہ صدقہ فطر میں ہوتا ہے، جبکہ مصنف نے تینوں کے متعلق فرما دیا سقط الواجب جو مطلق ہے۔ اب اس شبہ کا ازالہ یہاں ایسے ہوا کہ زکوٰۃ و عشر سقط الواجب کے مطلق حکم میں داخل ہیں، کیونکہ ان کے وجوب کا سبب مال ہے۔ جب مال ہی ہلاک ہو گیا تو وجوب بھی ساقط ہو گیا، جبکہ صدقہ فطر کا سبب رأس ہے یعنی کہ ذات انسان ہے اور وہ باقی ہے تو وجوب بھی باقی رہے گا۔ اس لیے یہ بات ظاہر تھی کہ سقط الواجب میں صدقہ فطر داخل ہی نہیں ہے، تو اس کو نکالنے کے لیے الگ عبارت لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، لہٰذا مصنف نے سقط الواجب میں صدقہ فطر کا لحاظ ہی نہیں کیا، تو عبارت پر سوال بھی وارد یا اعتراض بھی اشکال بھی وارد نہیں ہو سکتا۔ اب زکوٰۃ و عشر اور صدقہ فطر کے درمیان سقوط واجب اور عدم سقوط واجب کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ کسی چیز کے واجب ہونے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے نفس وجوب، جیسے زکوٰۃ کے لیے بقدر نصاب مال کا مالک ہونا، اور دوسرا ہوتا ہے وجوب ادا، جیسے کہ امر کے ذریعے ادائیگی کا حکم ہوتا ہے کہ سال گزرنا جب پایا گیا تو زکوٰۃ ادا کرو۔ مامور بہی کے ساتھ دو قدرتیں متعلق ہوتی ہیں، ایک قدرت کاسرہ ہے، دوسری قدرت کاملہ ہے۔ قدرت کاسرہ یہ ہوتی ہے کہ مامور بہی کو ادا کرنے کی صلاحیت و طاقت ہو، اس کو قدرت ممکنہ اور قدرت مطلقہ بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ قدرت مکلف کو مامور بہی کو ادا کرنے پر قادر کر دیتی ہے، اور صدقہ فطر کا تعلق چونکہ قدرت کاسرہ سے ہے کہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے مال نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے، اس لیے سال کا جو گزرنا ہے وہ شرط نہیں ہے، اور نہ ہی مال کا بڑھنے والا ہونا یہ شرط ہے۔ بس اس سے ثابت ہوا کہ صدقہ فطر کے لیے قدرت کاسرہ کافی ہے، اور قدرت کاسرہ کی بقا واجب کی بقا کے لیے شرط نہیں ہے۔ اس لیے اگر عید کی صبح صادق کے بعد مال ہلاک ہو گیا تو صدقہ فطر صادق جو ساقط ہے یعنی نہیں ہوگا، اس کا حکم ختم نہیں ہوگا بلکہ واجب باقی رہے گا۔ قدرت کاملہ جو ہے وہ قدرت ہوتی ہے جو مکلف پر مامور بھی کے ادا کرنے کو آسان کر دیتی ہے، اس کو قدرت میسرہ اور قدرت مقیدہ بھی کہتے ہیں۔ زکوٰۃ و عشر کا جو تعلق ہے اسی قدرت سے ہے، اس لیے ان کے واجب ہونے کے بعد وجوب ادا کے لیے زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا اور مال کا نامی ہونا یعنی بڑھنے والا ہونا یہ شرط ہے، جبکہ پیداوار کے حصول کا موجود ہونا ضروری ہے۔ لہذا قدرت کاملہ کا دوام واجب کے دوام کے لیے شرط ہے کہ قدرت کاملہ باقی ہے تو واجب بھی باقی رہے گا، اگر قدرت کاملہ باقی نہیں ہے تو واجب بھی باقی نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے زکوٰۃ و عشر میں مال کے ہلاک ہو جانے کے بعد وجوب بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ اب والحانس اذا ذهب سے مصنف معمور بھی مطلق عن الوقت کے حکم پر ایک مسئلے کی تفریق کو بیان کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی تو قسم کے توڑنے پر اسے کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی ایسا یہ چیزیں نہیں پاتا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ اب اس آیت میں کفارہ یمین کی ادائیگی کے سلسلے میں اولاً کفارہ مالیہ کا حکم دیا گیا کہ جس کے تحت 2 چیزیں تھیں، ایک 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور دوسرا یہ کہ اگر کھانا کھلانے پہ قادر نہ ہو تو غلام آزاد کر دیں۔ ان کی ادائیگی ناممکن ہونے کی صورت میں کفارہ بدنیہ کا حکم دیا گیا کہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ آیت کفارہ مالیہ کے حق میں مطلق ہے، لہذا حانس ہونے کے بعد مال کے موجود ہونے کے باوجود کفارہ ادا نہ کیا تو تاخیر کی وجہ سے گناہگار نہ ہوگا۔ اگر اس کا مالک ہلاک ہو گیا اور وہ فقیر بن گیا، یعنی اس کا مال ہلاک ہو گیا اور وہ فقیر بن گیا،
تو موجودہ حالت کی وجہ سے روزوں سے کفارہ ادا کرے گا، کیونکہ معمور بھی مطلق عن الوقت ہے۔ تو لہٰذا یہ آج کے ہمارے عبارت کی وضاحت تھی، ہماری سبق کا خلاصہ تھا۔ آج کے سبق میں ہم نے معمور بھی مطلق عن الوقت پر عبادات مالیہ میں سے ایک مثال پڑھی ہے، اس کے ضمن میں کچھ اشکال و جواب بھی پڑھے، قدرت کاملہ کاسرہ کی تعریفات بھی پڑھی، نفس وجوب وجوب ادا بھی پڑھا، اور اسی طرح ہم نے ایک مسئلے کی تفریح بھی پڑھی۔ اس سبق کو اپنے خلاصہ میں بالخصوص رجسٹر پہ خلاصہ نوٹ کریں اور ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ نفس وجوب کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 2 یہ ہے قدرت کاملہ اور قدرت کاسرہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا پڑا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔